بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، چند دن پہلے حسن اللہ یاری اور عبد الجبار کے درمیان، عبد الجبار جو کہ دیوبندیوں کا کوئی مولوی ہے، ان کے درمیان ایک مناظرہ طے پاتا ہے، اور وہ اللہ یاری کا مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے بھی وہ اللہ یاری کو چیلنج دیتے رہتے ہیں۔ خیر، جب ان کا مناظرہ طے ہوا، ڈیٹ طے ہو گئی، تو سوشل میڈیا پر یہ چیز وائرل کی گئی، تو عبد الجبار کے ہی حلقے کے لوگوں نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اس اہل نہیں ہو، تم مناظرے کے اہل نہیں ہو، اور خاص کر کے حسن اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کرنے کے یا ہم ڈیبیٹ کرنے کے تم بالکل بھی اہل نہیں ہو، تو لہٰذا کچھ ایسا کام کرنا کہ جس سے تمہیں راہ فرار اختیار کرنے میں آسانی ہو۔ تو خود آنے سے پہلے اب ان لوگوں نے کیا یہ، اسی کا ہی، یہ عبد الجبار کا ہی شاید کوئی رشتہ دار تھا یا کوئی بھائی تھا، مولوی نصیر اس کا نام تھا۔ تو جیسے ہی وہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا، اول تو ان کا ارادہ مناظرہ کرنا نہیں تھا، کچھ ایسے حرکتیں کرنے کی نیت سے آئے تھے جس کے بعد ان لوگوں کو راہ فرار اختیار کرنا پڑے۔ تو اس نے، مولوی نصیر نے، اللہ یاری کے سامنے مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی کے حوالے سے اس نے توہین آمیز ایک جملہ بولا، جس کے بعد جو کہ یقیناً اللہ یاری کے لیے اور سب کے لیے دل آزاری کا باعث بنا، اور اللہ یاری نے یہ چیز شو کرائی کہ تمہارے اس جملے سے ایک توہین کا عنصر نکلتا ہے اور تم نے ایک دل آزاری کی ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے۔ میں وہ اس کا وہ اصل میں جملہ اور جو لفظ اس نے بولا تھا وہ میں دوہرا نہیں سکتا۔ بہرحال اس نے اس طرح کا آ کے ماحول بنایا کہ ان لوگوں کو بھاگنے کے لیے آسانی ہو۔ مولوی عبد الجبار کا جو نمائندہ آیا تھا، مولوی نصیر، کیونکہ ان لوگوں کو شاید ان کے اپنے حلقے کے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کرنے کے یا اس کے ساتھ خالی ڈیبیٹ کرنے کے قابل تم لوگ نہیں ہو، تو کچھ ایسا کام کرنا کہ اپنے ہی چند بزرگوار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنا پڑے۔ بہرحال، اور اس نے یہ اعتراض کرنے کی کوشش کی کہ حسن اللہ یاری ہمیں عمری کہہ کر بلاتا ہے۔ دیکھو، جس طرح اللہ یاری نے بھی کہا تھا، آپ شیعوں کو علوی کہہ لو، جس طرح آپ ان کو جعفری کہہ سکتے ہو، حسنی حسینی کہہ سکتے ہو، اسی طرح اگر اب آپ کے بقول جو حضرت عمر بن خطاب ہے، وہ تو آپ کے بقول خلیفہ راشد ہے نا، تو اگر جب آپ لوگوں کو حضرت عمر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو اس چیز کا کچھ غصہ تو نہیں کرنا چاہیے، کوئی توہین امیز اس میں کوئی بات تو نہیں آتی۔ اگر آپ لوگوں کو حنفی کہا جاتا ہے تو آپ لوگ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو کہ ہاں جی ہم بالکل حنفی ہیں، اور جب آپ لوگوں کو عمری کہا جائے یا جماعت عمریہ سے تعلق رکھنے والے اگر اللہ یاری آپ لوگوں کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے تو اس وقت آپ کو توہین لگتی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ ابو حنیفہ کے مقلد کہلوانا آپ لوگ پسند کرتے ہو، لیکن حضرت عمر بن خطاب جو کہ آپ لوگوں کے نزدیک خلیفہ برحق ہے اور خلیفہ راشد ہے، جب ان کے نام کے ساتھ آپ لوگوں کو منسوب کیا جائے تو آپ لوگوں کو توہین کیوں لگتی ہے؟ سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے۔ حنفی آپ بڑے شوق سے کہلواتے ہو، اور جب آپ کی نسبت عمر بن خطاب سے دی جائے تو آپ لوگوں کو یہ غصہ لگتا ہے، آپ لوگوں کو یہ اپنی توہین لگتی ہے، آپ لوگ اپنے لیے یہ انسلٹ فیل کرتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے ابو حنیفہ کا جو رتبہ ہے وہ آپ کے بقول جو حضرت عمر کا جو رتبہ ہے آپ کے عقیدے اور نظریے کے مطابق، کیا ابو حنیفہ جو ہے وہ عمر بن خطاب سے زیادہ مقام رکھتا ہے، بڑا مقام رکھتا ہے؟ تو جب آپ کے ائمہ کے ساتھ آپ کو منسوب کیا جاتا ہے تو یہ اگر آپ کو توہین لگتا ہے یا گستاخی لگتا ہے تو آپ لوگ اس کی وجہ معلوم کرو نا، کہ عمری یعنی جماعت عمریہ سے تعلق رکھنے والے، یعنی جو حضرت عمر کے پیروکار ہیں، اور آپ ہیں پیروکار، آپ اس چیز کا آپ اعتراف کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو حضرت عمر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے تو آپ کو بے عزتی اور انسلٹ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ اس بات کے سوال کا جواب دو نا۔ اور آپ جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، اہل بیت علیہ السلام کے جو خواتین ہیں یا مقدرات عصمت ہے، آپ جب ان کا نام لیتے ہو، اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے ہو، اور اس مقام پر، جس جگہ پر آگے اللہ یاری کے ساتھ اس نے، یہ مولوی نصیر نے آ کے بدتمیزی کی تھی، وہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا مقصد جو مولوی نصیر تھا یا عبد الجبار کے جو گروہ تھا یا جو اس کا گروپ تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ یاری کے ساتھ بات کرنے کے یہ اہل نہیں ہے، قابل نہیں ہے، ان کے باپ دادے اس قابل نہیں ہیں، اگر ان کا اشرف علی تھانوی آ جائے وہ اس قابل نہیں ہے، اور بھی ان کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ بابے گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی
شیعہ کے سامنے آ کے بیٹھ سکے، اور خاص کر کے اللہ یاری کے جوتی کے برابر نہ تمہارا قاسم ننوتوی، نہ تمہارا اشرف علی تھانوی، اور نہ تمہارے اور بھی جتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو اس وجہ سے تم لوگوں نے یہ چاہا کہ کچھ ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ اس بندے سے، اللہ یاری سے، ہمیں بھاگنے میں آسانی ہو، ہمیں بھاگنے کا موقع مل سکے، ہم بعد میں ایک کم از کم جھوٹا جواز تو بنا سکیں کہ اس وجہ سے ہم بھاگے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں نے وہ حرکت کی۔ لیکن دوسری طرف کبھی بھی اللہ یاری نے، کسی شیعہ نے، کسی نے بھی آپ کے ہاں جو مقدس ہستیوں میں سے جو خواتین ہیں ان کا کبھی بھی اس طرح نام لے کر توہین نہیں کی۔ لیکن جب آپ لوگوں کو حضرت عمر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے بقول آپ کے کہ وہ آپ کی توہین ہے، کیا حضرت عمر کے پیروکار ہونا آپ لوگوں کے لیے اگر شرمندگی کا سبب ہے، حضرت ابوبکر کا پیروکار ہونا آپ لوگوں کے لیے اگر شرمندگی کا سبب ہے، تو پھر ان سے محبت کے دعوے کیوں کرتے ہو، ان سے محبت کے اظہار کیوں کرتے ہو؟ جس طرح ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث کے روح سے، اگر کوئی ہمیں علوی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سو بسم اللہ، ہمیں اب جعفری کو ہم کہیں گے سو بسم اللہ سارا کو، پر اگر آپ ہمیں حسنی حسینی کو، ہم مانتے ہیں کہ ہم حسنی حسینی۔ اسی طرح جب آپ کو عمری کہا جاتا ہے یا جماعت عمریہ سے تعلق رکھنے والا کہا جاتا ہے، تو اگر یہ آپ لوگوں کے لیے شرمندگی کا سبب ہے تو ان لوگوں سے اعلان برات کیوں نہیں کر لیتے؟ ان لوگوں کے نام کی ایک طرف مالا بھی جپتے، اور جب انہی لوگوں کے ساتھ آپ کو منسوب کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ توہین لگتی ہے۔ تو جناب والے اس میں قصور آپ لوگوں کا اپنا ہے۔ آپ لوگ خود یہ دیکھو کہ آپ لوگ کہاں پر غلط ہو۔ ایک تو آپ جن لوگوں کو اپنا پیر بناتے ہو، جن لوگوں کو آپ اپنا امام بناتے ہو، اور جب انہی کے ساتھ آپ لوگوں کو منسوب کیا جاتا ہے تو آپ لوگ شرمندگی بھی محسوس کرتے ہو، آپ لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا بھی مقام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ آپ خود تلاش کرو، یا تو اپنے پیر بدل لو، یا تو پھر جب ان کے ساتھ آپ کو منسوب کیا جاتا ہے تو آپ خوشی کا اظہار کیا کرو، اور یہ بولا کرو کہ ہاں جی ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے اور ہمارے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک بات اور جو میں نے پہلے بات کی، یہ حرکت ان لوگوں نے، عبد الجبار اور اس کے گروپ کے لوگوں نے اس وجہ سے کی کیونکہ ان کے اپنے ہی حلقے کے لوگوں نے ان کو یہ سمجھایا ہو کہ اگر اللہ یاری کے سامنے بیٹھ گئے تو ساری زندگی کے لیے منہ کالا کروا کے آ جاؤ گے، اس اہل نہیں ہو، اس قابل نہیں ہو۔ اگر ان لوگوں کا اشرف علی تھانوی بھی ہوتا یا قاسم ننوتوی بھی ہوتا، اور بھی جتنے ان کے بڑے بڑے بزرگ بابے جو اس وقت مر کھپ گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ہوتا، وہ اس اہل نہیں تھا، اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ سکتے اللہ یاری کے سامنے۔ اس وجہ سے ان کے حلقے کے لوگوں نے ان کو یہ بتایا کہ کچھ ایسے الفاظ بولنا یا کچھ ایسی حرکت کرنا کہ بھاگنے میں آسانی ہو، ان کے اپنے بڑوں کی طرح، بزرگوں کی طرح، جس طرح وہ بھاگتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ حرکت کی۔ جب اتنا دم خم نہیں تھا، جب اتنی اوقات نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ایک عام شیعہ کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، تو پھر اس طرح کی بکواسیات کیوں کرتے ہو، چیلنجز کیوں دیتے پھرتے ہو؟ اب ایک تو یہ مولوی عبد الجبار اور اس کے گروپ کے لوگ، اور جس فرقے سے یہ بندہ تعلق رکھتا ہے عبد الجبار اور اس کے جو گروہ کے لوگ ہیں، اب ساری زندگی یہ شیعوں کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ اب شیعوں کو دیکھ کر ہی اب ان لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ اور ان کے فرقے کے جو بڑے ان کے بابے گزرے ہیں، ان سے لے کر آج تک کے یہ جو عبد الجبار اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے ایک بھی حسن اللہ یاری کی جوتی کے نیچے لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب کبھی بھی کسی بھی شیعہ کے سامنے، عام سے عام شیعہ ہو، اس کے سامنے اب کوئی بھی اس فرقے سے تعلق رکھنے والا، جس فرقے سے تعلق یہ اس کا یہ عبد الجبار کا ہے، اب یہ شیعوں کے سامنے کوئی بھی ان میں سے اب آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ تو اب لہٰذا اپنی اوقات میں آپ لوگ رہنا، اور اگر فرض کرو آپ لوگوں نے جو راہ فرار اختیار کرنے کا جو طریقہ آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، یا اس وقت جو بکواس کی تھی آپ لوگوں نے، اگر اس وقت اللہ یاری کے منہ سے بھی کچھ اس طرح کے الفاظ نکل جاتے، مثلا جو آپ کے ہاں جو مقدس ہستیوں میں سے جو خواتین ہیں، اگر وہ کسی کا اس طرح سے بے ادبی سے نام لے لیتا، تو آپ لوگوں نے ایک بلاತ್ಕಾರ ہوئی ہوئی عورت کی طرح یا ایک ریپ وکٹم عورت کی طرح آپ لوگوں نے اپنے سر پہ بازو رکھ لینے تھے، اور آپ نے چلانا شروع کر دینا تھا کہ ہماری لٹ گئی عزت۔ عزیزان گرامی قدر، اب انشاءاللہ پھر بات ہوگی، روزے کی حالت میں ہوں، کہیں